ناظرین کرام، جس طرح آپ کے علم میں ہے کہ ہم نے کبھی زبان کی تخصیص نہیں کی. ہم پنجابی زبان سے تعلق رکھتے ہیں. پنجابی ساڈی ماں بولی ہے، اردو ساڈی قومی زبان ہے. تے اس دے باوجود اسی سرائکی نال بھی اونی محبت اور پیار کرنے ہاں جنی اسی اپنی ماں بولی نال کرنے ہاں، کیونکہ پاکستان مختلف زبانوں کا ایک بڑا خوبصورت گلدستہ ہے. اور یہ گلدستہ اس وقت تک مکمل نہیں ہوتا جب تک اس کے اندر ساری زبانوں کے لوگ نہیں شامل ہوتے. اور یہ جو دھرتی پنج دریاواں دی آج ہمارے جو گیسٹ ہیں وہ سرائکی زبان ان کی مادری زبان ہے. ہم سرائکی سے بڑا پیار کرتے ہیں، بڑی محبت کرتے ہیں. سرائکی میں سب سے زیادہ شہرت کس شاعر نے حاصل کی ہے؟ سرائکی میں سب سے زیادہ شہرت شاکر شجاع آبادی نے حاصل کی ہے. تو ان کا کلام بے ساختہ کلام ہے، ان کے اندر کی آواز ہے، اور اس کو اب کچھ مہینے ہو گئے ہیں ان کو اعزازی طور پر PhD کی ڈگری بھی مل چکی ہے. کوئی ایسا یادگار انٹرویو بتائیں جو آپ نے کیا ہو اور وہ واقعی آپ نے سمجھا ہو کہ یہ بڑا کمال رہا ہے. ماشاءاللہ سارے باقبال تھے، لیکن حافظ غلام شبیر اویسی کھوکھر کرنی رحیم یار خان کے ہیں، ان کا میں نے انٹرویو لیا تو اس میں مجھے وہ بڑا لطف آیا، اور اس کا انٹرویو میرے لیے یادگار ہے جو اب بھی کبھی کبھی وہ مجھے یاد آ جاتا ہے. ان میں کون سی ایسی خوبی، ایسی صفت جو مشترک تھی؟ ان کا کام جو ادب کے حوالے سے وہ ماشاءاللہ بڑا اعلیٰ کام تھا اور نمایاں تھا. تو اس وجہ سے جو ہے نا ہر کسی کے ایک اپنی الگ الگ خوبی ہوتی ہے. اصل میں جو ادیب ہوتا ہے وہ ایک اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کو خدا داد صلاحیت ہوتی ہے، وہ اس کے اندر ہوتی ہے موجود، اسی کے تحت وہ اپنا کام کرتا ہے، پھر وہ آگے چلتا رہتا ہے. اسی چیز کو جب میں نے دیکھا تو پھر میں نے ان سے رابطہ کیا، ان کا انٹرویو لیا. تو آپ کے کام کی وجہ سے کتنے لوگوں کو فائدہ ہوا ہو؟ مولانا الطاف حسین حالی کا وہ مقدمہ شاعر شاعری میں لکھتا، وہ جو میں نے آپ کو بتایا تھا بھی وہ نبی نے شاعر کے پاس گئی تھی، تو مولانا الطاف حسین حالی نے وہ لکھا تھا نا. کون سا کام ہے جو آپ کرتے ہیں اور آپ کی روح کو تسکین ملتی ہے؟ جب اس کو لکھتے ہیں، جب یہ مکمل ہو جاتا ہے تو پھر ہمیں خوشی ہوتی ہے، ہمیں تسکین ملتی ہے، اور پھر جب یہ شائع ہو کر اخبارات میں آتا ہے تو اور زیادہ تسکین ملتی ہے، خوشی بڑھ جاتی ہے. اور جب یہی ہمارا کام کتابی شکل میں آتا ہے تو پھر وہ ہمیں زیادہ خوشی ہوتی ہے. شعر لکھنے میں زیادہ سکون ملتا ہے یا نثر نگاری؟ جی دونوں میں ملتا ہے. ہمارا کام بھی وہی انٹرویو لینے والا ہے، تو کس طرح مہمان کے پاس جانا ہے آپ نے؟ جو میں نے تجربہ کیا خود، تو میں نے پہلے اس شخصیت کو پڑھا ہے جس کا میں نے انٹرویو لیا ہے، اس کو اچھی طرح پڑھا ہے، اس کے بارے میں کچھ دوستوں سے معلومات بھی لیے ہیں. تو پھر اس کے مطابق جو ہے نا اس کا میں نے ایک سوال نامہ خاکہ سا اپنے ذہن میں بنایا ہے، پھر وہ ڈائری اور قلم لے کر میں اس کے پاس پہنچ گیا ہوں. تو اس طرح یہ میں نے انٹرویو کیے ہیں تاکہ اس کا علم جو ادبی کام کے حوالے سے اس کا سب مجھے پتہ ہونا چاہیے، تو اس سے وہ بہتر کام ہو سکتا ہے. جو انٹرویوز آپ نے لیے ہیں تحریری شکل میں وہ بہت مشکل کام ہے. اب یہ والا جو کام ہے ہم پوڈ کاسٹ کرتے ہیں یہ اس کی نسبت بہت آسان ہے. جی یہ تو بہت آسان ہوتا ہے ماشاءاللہ، لیکن اس میں پہلے بھی وہ بھی ہوتا ہے جو شخصیت کا آپ انٹرویو لے رہے ہیں اس کے بارے میں آپ کو ساری معلومات ہونا ضروری ہے، پھر اس کے مطابق ہی سوال کیے جاتے ہیں تو اس کا جواب ملتا ہے. تو یہ تو آن لائن چلتا ہے، یہ زیادہ اس سے آسان ہے. تو کیا خواتین بھی ہیں جن کے آپ انٹرویوز وغیرہ کیے ہیں؟ ہاں ان میں جو ہے نا کچھ چند خواتین ہیں، زیادہ تر مردوں کی تعداد ہے. کوئی ایسے ادیب آپ بتائیں جن کا جو روزگار تھا وہ کسی اور محکمے میں تھا لیکن ادب کے ساتھ بھی ان کا لگاؤ تھا، وہ کوئی شخصیت آپ ہمارے ناظرین کو بتانا چاہیں تو؟ ہاں ہر شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والے مجھے لوگ ملے ہیں، اس میں پروفیسر بھی ہیں، ڈاکٹر بھی ہیں، اور اس میں ٹیچر بھی ہیں، اور اس میں محنت مزدوری کرنے والے لوگ بھی ہیں جو شاعر و ادیب ہیں. ہمارا مقصد تو ان کو سامنے لانا تھا. کوئی ایسی شخصیت جو آپ ہمیں بتائیں کہ ہمیں ان کو پڑھنا چاہیے؟ اس میں ماشاءاللہ بہت سی شخصیات ہیں، لیکن زیادہ تر قابل ذکر جو ہے ڈاکٹر ہارون رشید تبسم صاحب ہیں سرگودے کے. کس طرح ایک یونیک کام کیا ہے؟ ہاں انہوں نے ادب پر بہت کام کیا ہے، علامہ اقبال پر انہوں نے بہت کام کیا ہے، اس کا ادبی حوالے سے بہت کام ہے. وہ 150 کے قریب کتب کے مصنف ہیں. ماشاءاللہ. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں ادیب اور شاعر اور مصنف کو
وہ مقام ملا ہے جو ملنا چاہیے؟ شاعر جو ہوتا ہے نا وہ ایک بے لوث خدمت کرتا ہے، ٹھیک ہے نا، اس کو پیسے سے کوئی غرض نہیں ہوتی، جو اس کی عزت حوصلہ افزائی کرتا ہے اس میں وہ خوش ہو جاتا ہے۔ کیونکہ آپ کا ذوق شاعری کا ہے، اور سرائکی میں کون سے ایسے شاعر ہیں جن سے آپ متاثر ہیں، یا آپ کے ہم اثر ایسے شاعر ہیں کہ آپ ان کو زیادہ سنتے ہیں؟ جی، استاد نذیر ڈھالہ خیلی صاحب ہمارے بکھر کے بہت ہی نامور سرائکی شاعر ہیں، تو وہ ان سے ہم اصلاح بھی لیتے ہیں اور ان کا کلام ہمیں زیادہ متاثر کرتا ہے۔ تو اردو میں ہم نے میر تقی میر سے متاثر ہیں، اور محسن نقوی سے۔ محسن نقوی کا ایک شعر مجھے وہ بہت پسند ہے، اگر اجازت ہو تو سنا دوں؟ جی جی بالکل، ہمارے ناظرین سننا چاہیں گے جی۔ سنا ہے شہر میں زخمی دلوں کا میلہ ہے، چلیں گے ہم بھی مگر پہران رفو کر کے۔ شاعر بھی پیدائشی طور پہ شاعر ہوتا ہے، لیکن استاد کا ایک شاعر کی زندگی میں کتنا کردار ہے؟ استاد جو ہوتا ہے وہ اصلاح کرتا ہے، اس کے کلام کی اس کی رہنمائی کرتا ہے، نوک پلک سنوارتا ہے، تو پھر وہ اس کا جو ہے نا کلام تحریر پھر وہ سونے پہ سہاگے والی بات ہو جاتی ہے۔ تو آپ کے مستقبل کے منصوبے کیا ہیں؟ آئندہ کون سی کتاب جو ہے وہ آپ کی اشعار کے قریب قریب ہے، شاعری کی ہے، نثر کی ہے، اور آئندہ آپ کا کیا کرنے کا ارادہ ہے؟ میرا پروگرام ہے بکھر کی ادبی تاریخ 2000 سے لے کر 2025 تک لکھنے کا، تو انشاءاللہ زندگی نے وفا کی تو اس پر میں کام ضرور کروں گا۔ اب بڑا مزہ آتا ہے سرائکی سننے میں، میرا بھی 1-2 مرتبہ وہاں پہ جانا ہوا ہے۔ تو سائیں کے کرندے پہ یا اس طرح کے جو سائیں لفظ بولتے ہیں نا، بڑی مٹھاس ہے اس میں، تو چاہت ہے کہ آپ سرائکی میں بات کریں ہمارے سے، اور یہ جو سائیں اور اس طرح کا کلچر میٹھی زبان والا ہے نا، یہ ہمارے پنجابیوں کو بھی ذرا سنائیں۔ جی، سرائکی زبان واقعہ مٹھی ہے، اس کوئی شک کا نہیں، تے ماشاءاللہ بڑی وسیع زبان ہے، تے اس دے بڑا لطف آندا ہے سنن والے کو بھی تے بولن والے کو بھی۔ آپ لاہور کے مہمان ہیں اور لاہور میں پروگرام بھی تھا، لاہور یہ کیسے ہوتے ہیں؟ آج کا پروگرام میں آپ کا کیا تھا جس میں آپ کو انوائٹ کیا گیا؟ وہاں پہ آپ کی اسپیچ تھی، اور وہاں پہ کس قسم کا پروگرام تھا وہ بھی، اور لاہور کو آپ نے کیسا پایا مہمان نوازی میں؟ لاہور والے جی ماشاءاللہ اچھے انسان ہیں، مہمان نواز ہیں، بڑی پیار محبت کرنے والے ہیں۔ انیس صاحب سے دیکھ لو، وہ مجھے لے گئے پروگرام میں، اور وہاں کافی سارے دوستوں سے ملے ہیں، بہت ہی اچھا پروگرام تھا، ادبی ایک مشاعرہ تھا، تو بہت لطف آیا۔ ہمارے ناظرین کے لیے اور نئی نسل کے شاعروں اور ادیبوں کے لیے آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ میں یہی کہنا چاہوں گا ہر شعبہ زندگی کے لیے جو کام کر رہا ہے وہ اس کے ساتھ جو ہے نا مخلص ہو۔ اگر وہ مخلص ہوں گے تو اس کام کا جو ہے نا اجر اس دنیا میں بھی ملے گا اور آخرت میں بھی ملے گا، اس میں ہی کامیابی ہے۔